बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता रोज पंजाब, सिंध, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलहदा इलामियों में यह कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के होते हुए मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से इन तमाम काउंसल्स को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इतराज़ात हैं नई हल्का बंदियों के हवाले से, और इसलिए उन्हें इस ओहदे से हटाया जाए। अगरचे तीनों सियासी जमातों ने इस मुतालबे को मुस्तरद किया है, फिर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वजाहत सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के अपने आबाई हल्के में किसी नशिस्त का इजाफा नहीं किया गया। इलावा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्मनामा तहरीरी तौर पर आज जारी किया गया है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया और उसमें बड़े अहम नुकात उठाए हैं ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात का होना जमहूरियत के लिए लाज़िम मलजूम है और हल्का बंदियों की निस्बत इंतखाबात का बरवक्त होना अहमियत का हामिल है, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उसके बाद इंतखाबात को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। बड़े अहम नुकात हैं, इसलिए मैंने प्रोग्राम की इब्तिदाई में आपके सामने रखे। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चूंकि अब इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो गया है, कागजात नामजदगियों की वसूली और जमा कराने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। 22 दिसंबर तक जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए जा सकते हैं, यानी कि जुमे तक रवां हफ्ते, और इस सिलसिले में बड़े बड़े नाम जो हैं अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि वो इंशाअल्लाह इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मानसेरा में कागजात नामजदगी जमा कराने की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की कराची में, आसिफ जरदारी साहब की नवाबशाह में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लाड़काना में, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की इस्लामाबाद, लाहौर और मियाँ वाली में, जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब उनकी बुनेर में, मौलाना फजल रहमान साहब जो रिवायती तौर पर डीआई खान से ही लड़ते हैं। तो इस हवाले से अब मोमेंटम बनता जा रहा है और जो डोर टू डोर कैंपेन है उसका भी आगाज हो रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने, जैसे उन्होंने लम्स में, आगा खान में, आज GIK में जो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तलबा से मुकालमा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रियासत के खिलाफ एक्शन लेगा, रियासत के खिलाफ जाएगा, कानून हरकत में आएगा। साथ में उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और हमारे यहाँ जमहूरियत मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए अब मैच्योर हो रही है। फिर जरूर जिक्र करूंगा प्रोग्राम की इब्तिदाई में जो अहम दौरा है अमेरिका का चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का, जिसमें ISPR के एलामी के मुताबिक उनकी खसूसी नशिस्त हुई मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों और मीडिया नुमाइंदों के साथ, जिसमें उन्होंने इलाकाई सलामती और आलमी दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखा। आर्मी चीफ का ये कहना था कि कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा मामला है, जिसका हल कश्मीरी अवाम के हक राय दही और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से जुड़ा हुआ है। कोई एक तरफा इकदाम इसकी मुतनाज़ा नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का यह कहना था, पाकिस्तान ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, तमाम ममालिक के साथ मुतवाज़न तरीके से ताल्लुकात की बढ़ोतरी में बिलीव करता है। अहम दौरा है जिसमें उनकी अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। आखिर में प्रोग्राम के बिदाई में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। बलूचिस्तान कलदम तंजीम है बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, उनके साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने साथियों समेत अपने हथियार डालकर कौमी धारे में आने का ऐलान किया है, जिसको वेलकम भी किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने, बंगलजई साहब का ये कहना था कि भारत कलदम तंजीम BNA को आला कार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और बलोचों को जो है वो लालच देकर गलत उनकी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी मैंने कहा कि प्रोग्राम के बिदाइये में आपके सामने रखूं। इन तमाम नुकात में के तनाज़र में आज हम गुफ्तगू करेंगे। शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया अंजुम अकील खान साहब ने, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, इससे कबल भी फेडरल कैपिटल से MNA रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया अंजुम अकील खान साहब कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम सचते में। हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा साहब ने, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, आज TV पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने बजरिया स्काइप लिंक, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, साबिक सूबाई सिंध असम्बली, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया हारून रशीद साहब ने, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ हम शर्मिला फारूकी साहिबा से कर लेते हैं। शर्मिला साहिबा अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی شرمیلا صاحبہ، میں جاننا چاہوں گا، جیسے میں نے کہا تینوں بڑی جماعتوں نے، ہم نے دیکھا ناصر حسین شاہ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے، خرم دستگیر خان صاحب نے انجم وکیل صاحب کی جانب سے، پی ایم ایل این، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کی جانب سے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا سندھ، پنجاب اور پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کاؤنسلز کے حوالے سے، اسے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کا بروقت ہونا کلیدی اہمیت کا حامل ہے. آپ کیا کہ اس حوالے سے یہ جو کل ایک ہم نے دیکھا اعلامیے سامنے آئے، علیحدہ علیحدہ اعلامیے تھے لیکن نکات سیم ہی تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہونا طے ہے اور سیاسی جماعتوں نے بڑی اچھی اور واضح ایک جیسی پوزیشن لی، کیا کہیں گی اس پر؟ جی بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی شکایت، کسی قسم کی کوئی چینجز اب نہیں ہو سکتی. ایک تو سپریم کورٹ کا آرڈر بڑے واضح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا، کوئی ڈھونڈنا نہیں ہے. دیکھیے جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام کر دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت سمجھتی ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، یہ غیر مناسب سی گفتگو ہے اس وقت الیکشن سے 2 ماہ قبل. اور اس پروسیس کو متنازع نہ بنایا جائے، لوگوں کو الیکشن میں جانے دیں، اپنے حقیقی نمائندوں کو چننے دیں. اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آنا بہت ضروری ہے. ہم آپ نے نکتہ اٹھائے، انجم وکیل صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں جی، جس وقت یہ بات کرنا کہ چیف الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. جب الیکشن نہیں ہوں گے تو ملک ڈی ریل ہوگا، الیکشن ڈی ریل ہوں گے. آج جو حالات ہیں ملک کے، اس کے لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا. تو ملک چلانے کے لیے یہ الیکشن ہونا، یہ پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے. قطع نظر کس کی حکومت آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی مستقل حکومت اس میں نہیں ہے، جس سے کوئی دنیا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے الیکشن کے بعد ایک 5 سال کا مینڈیٹ آئے گا، دنیا بھی ہمارے ساتھ چلے گی، ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے، کوئی منصوبے نئے بنائیں گے، منصوبے ملک چلے گا. اس لیے یہ کوئی میں سمجھتا ہوں اس ایک سازش کا حصہ ہے کہ الیکشن کو ڈی ریل کرنے کے لیے ابتدا کی گئی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس سازش کا یہ حصہ ہے، اور آپ نے اچھی بات کی کہ حکومت چل رہی ہے، ملک شاید اس طرح تب چلے گا جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی. سر آپ کیا کہیں گے شوکت صاحب؟ یہ تو ہم نے دیکھا لاسٹ فرائیڈے تو سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا واضح احکامات اور فیصلہ آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کرنے کے بعد. پھر کل جو ہے وہ بڑی بارز ہیں، پنجاب بار ہے، سندھ بار ہے، پاکستان بار کاؤنسل ہے اور سپریم کورٹ بار، ان کی جانب سے اعلامیہ سامنے آیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. جس ہیئرنگ کی آپ نے بات کی، عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا، اور اس فیصلے میں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ آر اوز ڈی آر اوز کی ٹریننگ سسپینڈ کر کے جمہوری عمل میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی. تو کیا اب اس بار کونسل یا دوسری بارز کا نوٹس لیا جائے گا؟ میرے خیال میں اس کا لیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ کوئی انڈیویجول وکیل جمہوریت میں رخنہ نہیں ڈال رہا یا الیکشن پروسیس کو ڈی ریل نہیں کر رہا، بلکہ بار کونسل آ گئی. مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے اعلامیہ پڑھ کے کہ اگر ہمارے ملک کے بارز کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سرگودے ضلع کے ہیں یا چیلم ضلع کے، ہم سے پوچھ لیتے، ہم ان کو ان کے گاؤں کا نام بتا دیتے، وہاں جا کے تحقیق کر لیتے. کیونکہ آپ کو تو اپنا علاقہ بھی سرگودہ ہے. نہیں، میرا سرگودہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ہے، میں تو جانتا ہوں، میں تو الیکشن میں بھی گھومتا ہوں، ادروائز وہاں سے مجھے ہر دوسرے مہینے گزر کے جانا ہوتا ہے کہیں آگے اپنے علاقے میں. تو اس لیے ہم سے پوچھ لیا ہوتا بار کونسل والوں نے. وجہ کیا بنی آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا خان ہوں صاحب تو کہتے ہیں کہ سازش کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس یا شوکات آیا تھا تو وکلا ناراض تھے اس دن، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک وکیل کا تو کام ہے پٹیشن کرنا، اور یہ بھی ڈسکریمنیشن ہو گئی. مثلا اس کو ایسے بھی کہہ لیں کہ کسی نے کہا کہ آپ فلاں شخص کو گولی مار دیں، تو اب کیس بن گیا کہنے والے پہ، جس نے گولی ماری ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. عمیر نیازی نے پٹیشن دی اور جمہوریت میں رخنہ ڈالنے
الیکشن پروسیس میں رکاوٹ بننے پہ توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا. ان کا موقف یہ تھا کہ جی ہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں نہیں سنیں, جس جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا, میری بات پوری ہونے دیں, جس جج صاحب نے فیصلہ دیا, آپ نے یا تو آپ اس کو بھی کچھ نوٹس بھیجتے نا, آپ نے صرف وکیل کو اٹھا لیا, اس کو سامنے کر دیا مثلاً اس پہ آپ نے آبزرویشن بھی دے دی, لیکن فیصلہ وکیل نے تو نہیں کیا. مثلاً میں ایک کامنٹ کر رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کے جج, میں ایک کامنٹ, ہمیں تو چیف جسٹس صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ٹی وی میں بیٹھ کے آپ نے شکوک شبہات, پتہ نہیں آپ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اپنے کنسرن, یہ آپ نے میرا جملہ اچک لیا, میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ چل گیا تھا, میں اس لیے میں نے کہا پتہ نہیں آپ کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں یا نہیں. ہمیں تو یہاں تک منع کر دیا گیا, اور خود معزز عدلیہ خود فیصلے دے رہی ہے. یعنی جج صاحب کو کیا علم نہیں تھا معذرت کے ساتھ کہ ڈی آر او آر اوز کی ٹریننگ رک جائے گی تو الیکشن پروسیس رک جائے گا. پہلے آپ نے کہا ہم جوڈیشری نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, پہلے آپ نے وہ جو ججز, سیشن ججز, سول ججز دیتے تھے, آپ نے منع کر دیا اس کو. اب آپ نے آ کے آر اوز اور ڈی آر اوز وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی کریں گے. بھائی باقی ملک نہیں چلا رہے, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے باقی سارے اگر فیصلے کر رہی ہے تو یہ فیصلے وہ کریں, تو یہاں پر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ واقعی اس پروسیس کو ڈیریل کرنا تھا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہیں, اب عدلیہ ہی انشور کر رہی ہے. مثلا یہ حلقہ بندیوں پہ جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ اب وہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے, اب ہمیں جانا چاہیے الیکشن کی طرف. کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کا فوکس ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے, پاکستان میں الیکشن کیسا ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے پہلے وہ تو سٹیج کراس کریں. یہ آپ نکات چکے اٹھائے تو دیں. ہارون رشید صاحب, ان کو اس حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں. ہارون رشید صاحب, انجم وکیل صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, اور ہم نے پی ٹی آئی کا موقف بھی سنا, تینوں اپنی اپنی رسپیکٹیو جماعت کے لیڈران ہیں. ضرورت ہے پی ٹی آئی کا یہاں پر ممبر نہیں ہے, لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے پینلسٹ نہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ وہ جو آپ لوگوں کے ایپیکس باڈی کی جانب سے, پاکستان بار کونسل کی جانب سے مطالبات یا اعلامیے آئے ہیں, اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے. بلکہ انجم وکیل صاحب کہتے ہیں یہ تو ایک سازش کا حصہ لگتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے اعلامیے میں کہا کہ آپ, ایک تو شوکت پراچا صاحب کہہ رہے تھے آن اے لائٹر وین کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر کے آبائی حلقہ کا نہیں پتا تو وہ صحافیوں سے پوچھ لیں کہ وہ جیلم کے نہیں, وہ سرگودا کے ہیں. کیا وجہ بنی کہ اعلامیے میں آپ لوگوں نے یہ نکات اٹھائے؟ دیکھیں نا, پہلے تو جو ہمارا آبجیکشن یہ تھے کہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اور جو مثلاً جیلم ہے, اور جیلم کی ووٹس بھی اتنی ہیں جتنی حافظ آباد کی ہیں. ٹھیک ہے, جیلم میں 2 سیٹس ہیں, حافظ آباد کی 1 سیٹ ہے. گجرانوالہ کی آبادی اس طرح دیکھی جائے پاپولیشن تو وہ کم تھی, سیٹس 3 ہیں. اس حساب سے جب ہمارے سامنے یہ بات آئی اور لوگوں نے آبجیکشن کیے تو ہم نے ایک اعتراض اٹھایا. اب چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو, تو الیکشن کو ہم نے کبھی بھی ڈی ریل کرنے کی یا ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ الیکشن نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ہر حالت میں ہونے ہیں, ساری پارٹیوں کو رائٹ ملنا چاہیے اور فیئرلی الیکشن ہونے چاہیے جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے. ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہ تو مخالفت کی ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز, اب وہی پولیٹیکل پارٹیز پہلے اعتراض کرتی تھی کہ ہمیں لیول فری نہیں مل رہا, تو وہ اب وہی پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ جو اعتراض کیا ہے یہ غلط کیا ہے. ہم ان کے فیور کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہو, الیکشن ان ٹائم ہو اور فیئر الیکشن ہو, جبکہ جو اعتراضات ہیں وہ ہمارا مقصد تھا یہ کہ نوٹ ہو جائیں. اب سپریم کورٹ نے الیکشن کے بعد ٹیک اپ کرنا ہے تو اس میں یہ بھی کنسیڈر ہو جائیں گے. اوکے, تو مطلب کہ آپ لوگوں کا نقطہ یہ تھا کہ وہ جو حلقہ بندی, ویسے میں آپ سے اپنے نالج کے لیے جان رہا ہوں, حافظ آباد میں پہلے بھی 2018 میں بھی ایک ہی قومی اسمبلی کی نشست تھی نا, اور جیلم میں 2 تھی نا. دیکھیں نا, nothing has changed. لیکن اگر پاپولیشن ایکول ہے, ہاں, پاپولیشن میں 60,000 کا فرق ہے, 13,20,000 ایک کی ہے, 13,80 دوسرے کی. اچھا, تو اگر 13,80 والے میں 2 ہے تو 13,20 والے میں 2 نہیں ہونی چاہیے. میرا نقطہ تھا کہ جیلم میں اضافہ نہیں ہوا, اس کا مطلب سیٹیں تو 2 ہی ہیں نا. سیٹ وہ پاپولیشن پہ ہے نا, ٹھیک ہے, ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ حافظ آباد کی بھی وہی پاپولیشن ہے, جیلم کی بھی وہی ہے, تو پھر ادھر بھی 2 ہونی چاہیے. اسی طرح ہری پور ہے, 14 لاکھ کی آبادی ہے, 1 سیٹ ہے.
تو یہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ 5 سال ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اسمبلی. اس موقع پہ ٹائمنگز کی میں حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ہمارا موقع پہ آ کر کیوں یہ اعتراض کیا دیکھیں گیا؟ ٹائمنگ ہمیں الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہم نے نہیں، آپ لوگوں کے اعلامیے کی ٹائمنگز پہ میں جان رہا ہوں کہ اب جا کر آپ لوگوں کو یہ کیوں احساس ہوا یا یہ کیوں بات آئی سامنے؟ دیکھیں نا ہمارے نوٹس میں ہی لیٹ آئی یہ بات. اچھا، ہمیں لیٹ پتہ چلا تھا جس وجہ سے ہم نے ورنہ اپنا تو میرے خیال میں حلقہ بندیوں کی فہرست تو 30 نومبر کو وہ آ شائع ہو گئی تھی. اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ ایک ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ ایک حلقے میں گجرانوالے میں 3 دیتے ہیں، جہلم میں 2 دیتے ہیں، ادھر 1 دیتے ہیں اور ہری پور 1 دیتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کا ایک رائٹ ہے، اس رائٹ کے مطابق جو اچھا، سیکوینس کیسے بن گیا کہ پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، ان کا موقف بین ایک ہی طرح کا تھا مختلف اعلامیوں میں؟ یہ کوارڈینیشن کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، وہ تو چونکہ پاکستان بار کونسل کی انہوں نے دیکھی تھی ایک پریس ریلیز، اس کے مطابق انہوں نے اپنے اور ویسے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں لیگلی، چونکہ آپ تو بہت ایکسپرٹ ہیں، اگر چیف الیکشن کمیشنر کے ہٹائے جانے کا مطالبہ ہوتا ہے اور وہ اگر اب تو چونکہ وہ مسترد ہو گیا، اٹس ناٹ بیہائنڈ اس، لیکن اگر وہ ہٹتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی الیکشن تو ڈیریل ہو جائیں گے نا؟ چیف الیکشن کمشنر کو ویسے بھی ہٹانا مناسب بات نہیں ہوتی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے، شیڈیول آ جائے. ہمارا صرف یہ اعتراض تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو ڈیوٹیز تھیں یا الیکشن کمیشن کی جو ڈیوٹیز ہیں، یہ جو ڈسکرمنیشن جو ہم نے ظاہر کی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. 5 سال ان کے پاس ہوتے ہیں، ایک اسمبلی آتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی جدر پاپولیشن ہے اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اوکے، چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا. شرمیلا صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات اب یہ تو پاکستان بار کاؤنسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آنریبل ہارون رشید صاحب، انہوں نے بھی کلیئرٹی لیا ہے. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور تمام سیاسی جماعتوں کا موقف کلیئر ہے. شوکت پراچا صاحب میڈیا فرٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب آ رہے ہیں الیکشن ایئرنگ پہ، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کل بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پرانی طرز سیاست جس میں جو ہے وہ پولرائزیشن کی سیاست ہے، تناؤ کی سیاست ہے اور دائروں کی سیاست ہے، وہ نہیں چاہتے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس آگے بڑھنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی طرف آگے بڑھے گی یا سولو فلائٹ کریں گے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں؟ صاحب دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کئی عرصے سے دہرا رہے ہیں کہ ہمیں جو پاکستان میں یہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست ہو رہی تھی، جس میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی انتقامی کارروائیاں کرنا، گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانا، اس سیاست کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں جب سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، عوام پس جاتی ہے. عوام کے لیے کام نہیں ہوتا، عوام کا فائدہ نہیں ہوتا، اور عوام بیزار ہو چکی ہے دیکھ کے. they don't want to see it. ان کو چاہیے بے روزگاری میں کمی، ان کو نوکریاں چاہیے، ان کو چاہیے مہنگائی میں کھانے پینے کی سستی اشیاء چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ عزت سے گزر بسر کریں. اس کا کوئی پلان نہیں آپ لوگ شیئر کرتے کہ آپ لوگوں کا کیا مجوز اکنامک پلان ہے؟ انوار صاحب، پلان ہمارے پاس ہے، پلان ہم اپنے ہر جلسے میں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 دسمبر کو جب ہماری الیکشن کی مہم کا باقاعدہ آغاز ہوگا تو ہم اپنا منشور بھی سامنے لے کر آئیں گے. دیکھیے، اس وقت ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا سیکھا جب سے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی آئی ہے؟ ہم نے گالم گلوچ، اتنی گندی سیاست کہ مجھ جیسی خاتون بھی کچھ عرصے کے لیے میں نے کہا میں ٹی وی شوز نہیں کروں گی، میں نہیں بیٹھ سکتی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں. سیاست دیکھیں، آپ کا میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، وی ہیو ڈفرنٹ آئیڈیالوجی، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی ذات کے اوپر آ جائیں اور ایک دوسرے کو اس حد تک اس لب و لہجے میں بات کریں کہ جہاں پر آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، چھوڑ دیں کام، تو وہ نہج آ گیا تھا سیاست کے اندر. وہ بلاول بھٹو ختم کرنا چاہتے ہیں. کل دیکھیں نا، ان کے بار میں جب کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں نعرے لگائے تو انہوں نے کہا میں سیاسی کارکنوں کی عزت کرتا ہوں. یہ بہت بڑے ضرر کی بات ہے. آج تک پاکستان میں کسی نے یہ بات کہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں عزت کرتا ہوں، آپ کے لیڈر کے ساتھ میرے اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ایک سچا لیڈر جو عوام کے لیے محبت رکھتا ہے، اس ارسپیکٹو کہ اس کا تعلق، اس عوام کا تعلق، اس ووٹر کا تعلق کس جماعت سے ہے. ہم نے آگے جا کے اس یوتھ کو ہم نے امپاور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کسان کو امپاور کرنا ہے جو آج پس گیا ہے، جو آج نہ یوریا خرید سکتا ہے، نہ ٹریکٹر چلا سکتا ہے، نہ ہل چلا سکتا ہے، نہ گندم اگا سکتا ہے.
हमने उस औरत को एम्पावर करना है जो पिस गई है, सैलाब में पिस गई है, कोविड में पिस गई, जिसका घर बार सब कुछ बह गया, जिसके बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकते। हमें उस औरत को एम्पावर करना है। हमें इस मुल्क में मईशत पहिया चलाना है ताकि इस मुल्क में रोजगार पैदा हो। एक वक्त का जब हम कहते थे ना इज्जत की 2 वक्त की रोटी, आज इज्जत की 1 वक्त की रोटी लोगों को मुहैया नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने सिलेक्शन के जरिए इक्तदार में आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इसका जिम्मेदार अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे माहौलियाती तब्दीली के नताइज में होने वाले सैलाब की वजह से कुछ हुआ, कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें हुई। देखिए दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, लेकिन उसके बाद दे हैव रिवाइव बैक। हमारे यहाँ तो ये है ना, सियासत में एक दूसरे को गंदा करो, मुल्क के लिए काम ना करो, अवाम के लिए काम ना करो। 9 मई का वाकया क्या था वो वाकया? क्या आप अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? नहीं, वो गलत था, सही कह रहे हैं। आप दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शर्मिला साहब, दोबारा लौट के आऊंगा। अंजुम वकील खान साहब, आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी? मैंने भी नहीं करा जी, डे आफ्टर टुमारो कहूँगा। डे आफ्टर टुमारो कराएंगे। तो ये मुझे बताएं, इस्लामाबाद से आप कौमी असम्बली की नशिस्त लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद तो जो है वो कैपिटल है, इसको तो दुनिया का सबसे, बल्कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए। तो क्या आपके ज़हन में प्लान है? लोग आपको सुन रहे हैं। शर्मिला साहब ने बात सही की कि लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो सही तरह मुयसर नहीं, और उसकी जिम्मेदार सियासी जमातें हैं। उन्होंने कहा आपकी जमात 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही है, बल्कि 4 दफ़ा, शहबाज शरीफ साहब को भी काउंट कर लें। तो पीपल्स पार्टी, बिलाल साहब कहते हैं जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म तो 4थी दफ़ा बन के क्या ऐसा काम कर लेंगे जो 3 दफ़ा नहीं कर सके? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ फ़ख्र से बात कर सकता हूँ कि जो हमने 3 दफ़ा इक़्तिदार लिया, और तीनों दफ़ा आप जानते हैं कि साथ साथ साजिशें भी चलती रहीं, इक़्तिदार भी पूरा टाइम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन उन साजिशों का भी मुकाबला किया और साथ साथ मुल्क भी चलाया। और आज मुल्क में जितने मेगा प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह उन पर मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर नज़र आएगी आपको। चाहे आप वो मोटरवे की शक्ल में जाएंगे, सी पैक की शक्ल में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहते हैं सी पैक तो हमने शुरू किया था, जरदारी साहब। वो आप नज़र आ रहा है जिसने बनाया, जो शुरू हुआ, और सबको मौका मिला है। कितना उस दौर में कितना सी पैक बना वो भी आप देख लें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जब हम आज भी अपने हल्के में जाते हैं तो फ़ख्र से जाते हैं कि लोगों से बात करते हैं कि आज आपने देख लिया, पीटीआई को भी देख लिया, उसकी तब्दीली भी देख ली, उनका भी आपने नया पाकिस्तान देख लिया, सुल्तानत मदीना भी देख ली, और बाकी जमातों को भी आपने देख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जब भी आई कुछ ना कुछ। आपकी नज़र में इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला वैसे तो मैं कहूँगा कि जो मेन मसले थे ये 15 महीने में जो हमारी हुकूमत रही है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमारे बड़े बड़े जो इस्लामाबाद में एक हर सड़क पे ट्रैफिक का हजूम होता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन आज ख़त्म हो चुके हैं। आप देख लें कि मरगला एवेन्यू बन गई है, अब आप 11 का अंडरपास भी बनवा देना, वो भी इंशाल्लाह बनेगा, वो भी इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड हो रहा है या इंशाल्लाह बनेगा वो। अच्छा। और इसी तरह आप देख लें कि आज सदर से अगर इस्लामाबाद आएँ तो 7 मिनट में IG प्रिंसिपल रोड के ज़रिए आ सकते हैं, एक्सप्रेस हाईवे है, सारी चीज़ें आपके बरकू बाईपास आप मरी जाते थे, लोग कितने फंस जाते थे। ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद के लिए 15 महीने में हुई हैं। मैं सिर्फ ये आवाम से क्वेश्चन करता हूँ कि 4.25 साल में एक मेट्रो बस जो एयरपोर्ट की तैयार थी वो उसका इफ्तिताह नहीं हो सका, और शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ये 1 हफ्ते में उसका इमरान खान साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वेलकम आए उन्होंने देखा आपके हल्के में नहीं है, उनके पहले तारिक फजल चौधरी के हल्के में जहाँ भी आए वेलकम जी। वैसे आपका मद्दे मुकाबिल कौन है आपके ख्याल में? कौन किसको अपना हरीफ समझते हैं 2024 के इलेक्शन में अपने हल्के से? पीटीआई या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी मियां असलम साहब? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है। क्यों कि हमने जो काम 5 साल या 10 साल सर्विस की है, हर वक्त डेली लोगों को हमने मुलाकात भी किया है, लोगों के साथ मुख्तलिफ दफातर में गए हैं, लोगों के मसाइल भी हल किए हैं। इस यहाँ जो 2 दफ़ा MNA रहे, लोगों को मिलने तक वो तो सियासत से रिटायर हो गए ना, मतलब रिटायर हो गए ना सियासत से ना, शौकत वो तो रिटायर हो गए। शौकत पराचा साहब, आप क्या समझते हैं? अब दिल फरेब नारे, दावे, वादे, नए नए बयानिए वो सामने लाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जो पॉलिटिकल नैरेटिव PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, जो मौलाना फजल रहमान सबकी तरफ से पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस हवाले से आपके ख्याल?
मुझे अगर आप इजाज़त दें तो चूंकि हारून रशीद साहब खुद तशरीफ़ फरमा हैं, इनका नाम था उस प्रेस स्टेटमेंट में, तो थोड़ी सी तिश्नगी रह गई थी। मैं एक दो पॉइंट्स उनकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। इन्होंने सही कहा कि बार कौंसिल नहीं चाहती इलेक्शन डिले हों, लेकिन जब ये इलेक्शन अभी हुए नहीं, कैंपेन शुरू नहीं, तो पहले से ही कंट्रोवर्शियल कर दिया पाकिस्तान बार कौंसिल ने, ये लिख कर, वो मेरे पास स्टेटमेंट है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बैठे हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। ये पहले ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। दूसरी बात ये है कि अगर उनके अंडर ये नहीं हो सकते तो उसके दो सॉल्यूशन हैं। एक तो ये है कि आप इलेक्शन न करवाएं, जी बिल्कुल, और दूसरा सॉल्यूशन है कि उनको आप हटा दें। और अगर आप हटा देंगे, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, तो फिर वो हट गए तो वो जो आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी बनती है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, वो तो है नहीं पार्लियामान पूरी। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इनकी डिमांड मान ली जाए, तो फिर तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इधर नहीं थे, उन्होंने बाद में खुद वजाहत की कि मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, मेरे सिग्नेचर के बगैर वो लेटर आ गया। तो आखिर ऐसी जल्दी क्या थी? जल्दी क्या थी सर? हारून रशीद साहब, मेरा भी सवाल ये था, इन टाइमिंग्स पे लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं। देखिए ना, जो एतराज़ात थे हमने वो नोटिस में लाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट बार के वो कह रहे सदर नहीं थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट बार का तो हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना सर। उन्होंने अपनी एक सेक्रेटरी ने इशू की है और प्रेसिडेंट ने अगर उसे डिनाई किया है तो ये उनका मामला है। चलिए, आपने लोगों जो नुक्ता उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर उसकी रेमेडी क्या है? हमने इसलिए कहा था क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है। इलेक्शन वो तो पिछले फ्राइडे को कर दिया था ना। नहीं, आपकी तो कल आई है ना। अब हमें वो बात नहीं है, लेकिन हमारे ये जो ऑब्जेक्शन थे वो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। अगर ये सिर्फ मकसद ऑन रिकॉर्ड लाना था, मीनवाइल तो यही बात थी। उसकी वजह ये है कि अगर जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, अगर इन पे कल को ऑब्जेक्शन आएगा तो ये इनको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। राज साहब, उनका बेसिक मकसद हमारा ये है, मकसद ये था कि कल कल जब इस पे एतराज होगा, जो एतराज हो रहा है, दुरुस्त है, बात दुरुस्त है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एतराज़ात सामने ले आए। एतराज़ात तो सियासी जमातें भी ला रही थी ना सामने। हर सियासी जमात कह रही थी कि ये, मसलन MQM कब से कह रही है, MQM तो आबादी के हवाले से भी कह रही थी। पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह साहब यहाँ आके कह गए थे कि जो सेंसस हुआ है, बेसिकली वो सेंसस ही गलत हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हल्का बंदी हुई। चूंकि पाकिस्तान बार कौंसिल एक बड़ा इदारा है, लीगल फ्रेटर्निटी, फिर ये भी कह दिया गया, तो इसीलिए ऑब्जेक्शन लिए नहीं, फिर ये भी कह दिया गया ना सर, देखे ना कि जी हम जल्दी लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे, कन्वेंशन बुलाएंगे। वो मूवमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होगी, वो निज़ाम के खिलाफ होगी, वो जमहूरियत के खिलाफ होगी। एक उमैर नियाज़ी को तो नोटिस मिल गया। अब ज़रा नोटिस देने वाले ज़रा बार कौंसिल के हवाले से अभी तक कुछ नहीं आया। क्या बार कौंसिल का ख़त भी जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिशों में एक कोशिश है या कुछ और है? बहुत सारे अभी सवाल इस पे सर जवाब दीजिए, फिर मैंने वक्फे पे जाना है। देखें ना, ये तो इनके सवालात है ना। हमने जो किया है ओपनली किया है, हमने कोई छुपा के तो हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर की वायलेशन नहीं की है। इनको पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट क्या होती है। कंटेम्प्ट वो होती है जो कोई कोर्ट ऑर्डर करे और उसकी वायलेशन कोई करे। हम तो वकील हैं, हमें तो पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तभी तो आप लोग बच निकलते हैं ना, हमेशा बात भी कर जाते हैं और बच निकलते हैं। हमारे बात करते नहीं है। मुझे सारी बातों को पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी मान रही थी, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं जी कि अब यही पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आपने देखना है कि एक जो पार्टी मेजॉरिटी लेगी वो तो गवर्नमेंट बनाएगी, बाकी सारी पार्टियां कहेंगी हमारी ये धांधली हुई है। ओके, ये खैर हमारा वैसे अनफॉर्चुनेट कल्चर भी है। जो हमेशा हारते हैं वो सोर लूजर्स हैं, वो कहते हैं मुबैली हो गए। जो जीतते हैं वो कहते हैं बड़े मुनसिफाना इलेक्शंस हुए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। तो जो इंतखाबी सियासत है और जो आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे के बाद वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर।
ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اسرار ترین صاحب جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منسٹر تھے, باپ پارٹی سے ان کا تعلق, تو جب یہ انجم عقیل صاحب کی جماعت میں باپ پارٹی کے سرکردہ رہنما گئے تو آپ لوگوں نے بڑا واویلا مچایا کہ یہ تو لاڈلے ہیں اور پاورز دیٹ بی کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, اس لیے باپ پارٹی کا رکین شامل ہو گیا پی ایم ایل این میں. اب آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ اسرار ترین صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب شامل ہوئے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو بھی پشت پناہی حاصل ہے یا گیم آن ہے؟ دیکھیے جی انوار صاحب, بات یہ ہے ایک جو فضا چلی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب آئیں گے, گرفتار نہیں ہوں گے. اب ایک سزا یافتہ شخص جب واپس آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے گرفتاری ہوتی ہے, وہ جا کے جلسے نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ میاں صاحب کو پروٹوکال دی گئی, اگلے دن میاں صاحب کی سزا معطل کر یہ تو پرانی بات ہوگی میم, اب تو آج کی بات کر رہے ہیں. پرانی نہیں ہے نا, پرانی نہیں ہے, پرانی اس لیے نہیں ہے, یہ الیکشن کا پروسیس ہے, اور اس الیکشن کے پروسیس میں اگر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کے سربراہ کو ایک خاص قسم کی پروٹوکال اور فیور کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ دوسری جماعتوں سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لینے کے مترادف ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میں 2 لوگ آ گئے تو لوگوں کو اعتراض ہے. اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے بلوچستان. کس نے روکا ان کو پھر آنے سے؟ لیکن ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ پی ایم ایل این میں جائیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے نا. اچھا. یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. دیکھیں نام میں نہیں لے سکتی, لیکن ہمیں سب معلوم تھا پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہے تھے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے, ان کے لیے آئی پی پی بنا دی گئی, ان سب کو وہاں بھیج دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ انہوں نے تو نہیں کیا, ان کے لیے کیا گیا, ان کو کروایا گیا یہ فیصلہ. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو نظر آ رہا ہے. اور پھر دیکھیے آئی پی پیز نے جا کے پھر میاں صاحب کے ساتھ الائنس کر لی, وہ بھی کروائی گئی. ابھی ہوا تو نہیں میرے خیال میں الائنس آئی پی پی کے ساتھ. آج تو مایو اختر خان صاحب اپنے کاغذات جمع کرا رہے تھے تانزلہ والا سے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں ان کی. اچھا. انوار صاحب یہ مطلب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی میں آتے آتے آئی پی پی بن گئی, اور پھر اب ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پی ایم ایل این کے ساتھ. کیا اس ملک میں آئی جی آئی نہیں بنائی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ نواز شریف صاحب تو ڈیلی تقریر کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ نکالا گیا, اور اس وقت کی عدلیہ, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اور جس کی وجہ سے ملک بڑا اچھا چل رہا تھا, وہ سارا بگڑ گیا 2017 میں. وہ تو ابھی بھی شاکی ہیں جو ان کے ساتھ ماضی میں سلوک کیا گیا. دیکھیے ان کی دیکھیں اب جو بھی ہے وہ جلا وطنی میں رہے, جو بھی ہوا ٹھیک, صحیح ہوا غلط ہوا, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گی. اوکے. لیکن بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, کیا آن گراؤنڈ وہ عوام سے بات کر رہے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو سیاست نہیں ہوتی. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. شرمیلا صاحب اس پہ رہیے گا میرے ساتھ. یہ جو انجم عقیل صاحب, نواز شریف صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد وہ باہر ہی نہیں نکلے. کوئٹہ میں بھی ہوٹل میں ساری شمولیتیں ہوئی تھی. عوام میں کب جائیں گے نواز شریف صاحب؟ ڈیلی خطاب کرتے ہیں, اپنے ہی پارٹی کے جو ٹکٹ متمنی ہے ٹکٹ والے, ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی قسم کی انتخابی مہم ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 26 تاریخ کے بعد شیڈول آئے گا پورے پاکستان میں جلسوں کا. وہ سندھ میں بھی جائیں گے, کہ پی کے میں بھی جائیں گے, چاروں صوبوں میں جائیں گے. یہ فکر نہ کریں. بات یہ ہے کہ وہ لاڈلے والی جو بات کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بگٹی صاحب اسرار صاحب ادھر چلے گئے ہیں اگر, تو آج پھر لاڈلا کون ہے؟ جب ہمارے ساتھ آئے تو وہ ہمارے لاڈلے تھے. وہ کہتے ہیں آئی پی پی آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی استحکام پاکستان پارٹی. آئی پی پی میں اگر کوئی ہم نے کوئی ایسا بندہ لیا ہے جو پی ٹی آئی سے گیا ہے, تو پھر آپ بات کریں, سارے ادھر جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جماعت رجسٹر کرائی گئی ہے, اور کوئی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ہم سے تو بات کی گئی پیپل پارٹی میں ہی کی تھی کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہمارے پنجاب میں کرتے ہیں, لیکن وہ بات نہیں بنی ابھی تک. شاید لیڈرشپ میں کسی وقت ہی بن جائے, لیکن یہ بھی اب طے ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپس میں تمام پارٹیاں شاید کولیشن بنا لیں. تو یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے بھی ہوتا ہے, الیکشن کے بعد بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ ہم الیکشن لڑنے کے بعد نہیں, آپ لوگ الیکشن سے پہلے پی ایم ایل کیو سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, استحکام پاکستان سے کر رہے ہیں, ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر رہے ہیں, جی ڈی ایس سے کر تو رہے ہیں نا. نہیں, ہم تو الیکشن کے بعد کر رہے ہیں. الیکشن کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو سر الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اب کسی سے نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. اچھا. الیکشن کے بعد انشاءاللہ
وہ جہاں ضرورت یہ تو پڑی بہت ہم بڑی خبر coalition دے رہے ہیں جو بنائیں گے۔ وکیل صاحب شوکت پراچا صاحب. ایکچولی حیران کن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہے اتنی حیران کن؟ سنیں اس لیے کہ یہ آپ انجم وکیل صاحب کی بات کو ایک سیکنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی پی ایم ایل این کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ سنیں میں اس سے تھوڑی اور بڑھ کے بات کر رہا ہوں. بتائیے. کہ ایک مہینہ میں ہم سنتے رہے کہ سندھ میں اسپیشلی ہاں کہ ایم کیو ایم پی ایم ایل این ایم کے ایم جی ڈی اے جے یو آئی اتحاد کر چکے. یہ سنڈے والے دن میرے شو میں خود ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بم شیل پھینکا. انہوں نے کہا کوئی اتحاد نہیں ہوا. میں نے 3 بار وضاحت مانگی ڈیفرنٹ اینگل سے. یہ نہ ہو میں نے کہا مجھے سننے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہو جائے. پھر آپ نے اسی دن دیکھا سالک حسین کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. کیو لیگ کے کیو لیگ کے وہ کہہ رہے تھے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں جو یہ فرما رہے ہیں. تیسرا سرفراز بگٹی صاحب سابق وزیر داخلہ وہ پہلے خبریں بھی چھپیں کہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. وہ اچانک وہ تربت میں آصف علی زرداری صاحب گئے تو وہاں انہوں نے اعلان کر دیا. لیکن یہ الیکشن ٹائم ہے جو شرمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھیں. الیکشن ٹائم ہے ابھی تو اور بیانات آنے ہیں. ابھی تو اور شمولیتیں ہونی ہیں اور شمولیتیں ہوں گی اور لوگ سامنے آئیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں ہمیں تو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. بیشر گوہر صاحب کہہ رہے تھے. انجم وکیل صاحب بھی کر رہے ہیں کنوینسنگ. شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی جماعت بھی کر رہی. کل ہمارے شو میں سینٹر ہمایوں مومن صاحب تھے. انہوں نے گلہ کیا بلکہ امیر مقام صاحب تھے کہ شانگلہ میں یہ جلسہ کرتے ہیں ساتھ والے جگہ پہ ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا. تو پھر تو ہارون رشید صاحب کی بات میں وزن ہے نا لیول پلینگ فیلڈ. نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم آنیسٹی سے بات کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں نا. آپ نے تو نہیں کاٹی نا. نہیں آپ نے سینسر تو نہیں کی. قطعی طور پہ ان کا میسج آن ایئر ہوا نا. ان کا میسج گیا لوگوں تک. تو دوسرا ڈیجیٹل ایج ہے. کون سا اب سینسر بورڈ ہے یا اب تو انہوں نے آن لائن جلسہ بھی کر لیا ہے. جلسہ تو خیر نہیں ہوا پورا کیونکہ اس رات اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مسکرا رہے ہیں کمال ہے. نہ ٹویٹر تھا نہ یوٹیوب تھی نہ وہ فیس بک تھا. وہ سارے چلے سلو ڈاؤن تھے. بہرحال لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگوں نے سنا وہ جلسہ. دوسرا اے آئی کی ٹیکنالوجی استعمال کی. اور یہ نواز شریف صاحب پہ آپ کی کومنٹ پھر میں ہارون صاحب سے پوچھوں گا. سارے وکلاء اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہو گئے تو عدالتوں میں کون پیش ہوگا؟ ہارون رشید صاحب سے ضرور پوچھوں گا. نواز شریف صاحب کی ساری الیکشن کمپین ود ان دا روم چل رہی ہے ڈرائنگ روم. اگر کوئی صحیح الیکشنیئرنگ کر رہی ہے تو اس وقت نون لیگ کر رہی ہے کہ پہلے اپنے بندوں کو اپنے یعنی کھلاڑیوں کو پوزیشن کر رہے ہیں کہ پنڈی میں کون کھڑا ہوگا, اسلام آباد میں کون کھڑا ہوگا. جب آپ اپنے بندے فکس کر لیں گے ادروائز تو پھر جو ان کا مخالف ہے وہ دوران کیمپین ہی نہ بھاگ جائے. پارٹی کے اندر جو ان کا کمپٹیٹر ہے یوں کہنے دیں, ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی جیسے 27 کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی کیمپین شروع کریں گے. وکیلوں کے حوالے سے بڑے عرصے سے خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ لڑیں گے. ہارون رشید صاحب وہ وکلاء کافی, شیر افضل مروت, سلمان اکرم راجہ, شعیب شاہین اور بھی بہت ہیں, تیمور ملک جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں, ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. تو سارے وکلاء تو اب اس طرف آ رہے ہیں. آپ بھی کسی ٹکٹ پہ الیکشن تو نہیں لڑنے جا رہے. بار بار آپ جیلم اور اس کا بتا رہے تھے حافظ آباد کا. آپ نے 5 وکیلوں کے نام لیے ہیں. ملک میں 2 لاکھ وکیل ہیں. تو آپ 2 لاکھ میں سے اگر 5 چند کے نام مجھے یاد تھے نا, پتہ نہیں اور کتنے وکیل تو دیکھیں نا, وکیل تو سیاستدان بھی ہوتے ہیں, لاء کو بھی سمجھتے ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاست کو زیادہ سمجھتے ہیں. اس لیے وکیل مسلم لیگ نون میں بھی بڑے اچھے وکیل ہیں اور کافی میجورٹی میں ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بہت اچھے وکیل ہیں اور کافی پرانے اور سمجھدار وکیل ہیں. تو باقی اب صورتحال آپ دیکھ لیں, جس نے بھی جو پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے یہ پابندی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. تو اگر سارے وکیل اگر خواہش مند ہوں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے, جو کہ مجھے نہیں لگتا, اچھا یہ کوئی پرسنٹیج ہو سکتی ہے 1% 2%, ٹھیک ہے 2 لاکھ ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ سارے وکیلوں کو اگر ٹکٹ دیں تو ساری جتنی بھی قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ سارے وکیل ہی وہ آئیں گے اور نہ ہی ایک پارٹی میں وہ جانا چاہیں گے. وکیلوں کی اپنی مرضی ہے, انڈیپینڈنٹلی جس پارٹی میں بھی جائیں. ٹھیک ہے. شرمیلہ صاحب وہ انہوں نے بتایا شوکت پراچا صاحب اور انجم وکیل صاحب نے, بلکہ یہ پی ایم ایل این گائے, تو انہوں نے کہا ہماری تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. آپ نے کہا آئی پی پی کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. دیکھیے جی ابھی نہیں ہوئی تو ہو جائے گی, یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو آپ کی بھی ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے انتخابات کے بعد. وہ تو ممکنات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. انتخابات کے بعد تو نہ جانے کیا ہوگا, یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ الیکشن سے پہلے ہوگی. اچھا یہ آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, یہ ہم دیکھیں گے.
یہ ساری چیزیں جو ایک اسکرپٹ ہوتا ہے نا، یہ اسکرپٹ کے مطابق ہو رہی ہیں. بہرحال یہ پیپلز پارٹی پکچر ان ہوتی ہے اس اسکرپٹ میں، یعنی اس اسکرپٹ سے باہر ہے. پیپلز پارٹی تو کبھی اسکرپٹ پہ کھیلتی نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو عوام کی لاڈلی ہے. پیپلز پارٹی تو جاتی ہے عوام کے اندر. پیپلز پارٹی کی تو سب سے بڑی اسٹرینتھ عوام ہے. اسی لیے تو ہم پہلے دن سے میدان کے اندر ہیں. کون سی جماعت ہے، کون سے جلسے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ چونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، نواز شریف نے کچھ دن قبل شکوہ کیا تھا کہ کراچی میں امن پی ایم ایل این لے کر آئی، چترال میں لوری ٹنل پی ایم ایل این نے بنائی، لیکن ووٹ کسی اور جماعت کو پڑ جاتا ہے. پی ایم ایل این نے بنائی، تھرکول بھی پی ایم ایل نے جی انہوں نے کہا کوئلے کی بجلی کے منصوبے بھی ہم نے بنائے. 50 سال پہلے انہوں نے تھرکول کو جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا. تھرکول 1991 میں دریافت ہوا. بات یہ ہے انوار صاحب، کہنے کو آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ وہ تو اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا کریڈٹ بھی وہ میاں صاحب لیتے ہیں. انہوں نے دھماکہ کروایا تھا نا. دھماکہ کروایا تھا نا. پاکستان کو ایٹمی طاقت تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ہاں جی بالکل، بنیاد انہوں نے رکھی تھی. یو آر رائٹ. ہاں اب آپ کے گھر میں ہانڈی کوئی پکائے، کھانے آپ بیٹھ جائیں تو کھانا آپ نے تو نہیں پکایا نا. کچھ حصہ تو شامل ہو گیا نا اس پہ آن لائٹر میں کھانا کھانے میں. لیکن آپ نے چونکہ جی آپ نے نکتہ اٹھایا. جو وکیل صاحب آپ نے ان کا ہم عوام کی لاڈلی ہیں، تو آپ کس کے لاڈلے ہیں؟ انشاءاللہ جی ہم بھی عوام کے لاڈلے ہیں اور انشاءاللہ عوام میں جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ویسے لاڈلا تو نواز شریف صاحب نے کسی اور طرف سے 21 فروری کو میاں نواز شریف صاحب جس طرح آئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے استقبال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس ٹیم میں اس سے بڑا استقبال کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا تو اب بھی دیکھیں گے جب الیکشن میں نکلیں گے. بالکل پرائز صاحب نے صحیح کہا کہ ابھی ہم مورچے بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اپنے لوگ وہاں فٹ کر رہے ہیں. تو جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ نظر آئے گا. ابھی تو فیصلہ ہونے، آپ تو خود سے کریں، پہلے سے ہی فکس ہو رہے ہیں. اپنے بندوں کو ہم منتخب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے فرنٹ مین ہوں گے. ظاہر میدان میں پورے اگر آدمی ہر کانسٹیچوئنسی میں ہوگا تو وہ ہم سلیکشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ نکلیں گے باہر تو نظر آئے گا. آپ ایسے خود نکل رہے ہیں باہر؟ انشاءاللہ نکل رہے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں آپ مہنگائی کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں؟ اختصار سے بتائے گا. پھر لوگ یقین کریں، میں وضو میں ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں اگر ملک کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے، ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے اور صرف مسلم لیگ نون. تو پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم تو 70% کامیاب ہیں سروے کے مطابق. نہیں کامیاب وہ میدان میں آئیں گے سب پتہ چل جائے گا نا. آپ اتنا ایک چھوٹا سا دیکھ لیں، کیا ہم پہ کرائسس ہے؟ مسلم لیگ نون پہ کرائسس نہیں آئے؟ کیا ہم میدان سے بھاگ گئے ہیں؟ کوئی بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک دن میں جاتے ہیں اور دوسرے دن کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں دوسرا جی. تو یہ ایک ذاتی جماعت تھی، حادثے کے ذریعے آئی ہے، وہ حادثے کی طرح ختم ہو گیا. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وکلا کو، ان کے پاس آلٹرنیٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور دیکھ لینا اگر وکلا کو سب آ گئے تو عمران صاحب بھی فارغ ہیں. وہ بھی کیوں وکیل ہیں ان کو فارغ کرا دیں کہ یہ انجم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر وکلا آ گئے، ویسے آ چکے ہیں بیرسٹر غور صاحب چیئرمین، لطیف کھوسہ صاحب آ گئے ہیں. وہی نا. اب شرمیلا فاروقی صاحبہ کی دونوں سابقہ جماعت، ان کی سابقہ جماعت تھی. پراچا صاحب آن اے سیریس نوٹ، آرمی چیف کا جو دورہ امریکہ ہے، میں اس پہ بھی آپ کا موقف لینا چاہوں گا. ان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. سیکٹری اینتھونی بلنکن جو فارن سیکٹری ہیں، ڈیفینس سیکٹری سے ہوئی، یو این سیکٹری جنرل سے ہوئی. آج انہوں نے امریکن تھنک ٹینکس اور جو میڈیا نمائندوں سے بات کی ہے. اور چونکہ آپ کور بھی کرتے رہے اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے، جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس حوالے سے انہوں نے موقف دیا اور ان کا ہم کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے یہ معاملہ رکھ لیا، کیونکہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اسپیشلی افغان سینیریو میں کچھ اچھے نہیں رہے تھے. پریزیڈنٹ اوباما کے دور اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں بھی اچھے نہیں تھے. پھر جب عمران خان کی حکومت تھی، ہم تو ہماری پوری جو حکومت ہے وہ ایک فون کال کے انتظار میں بیٹھی رہی، وہ فون کال نہیں آئی. مین ڈسٹنس تھا. پھر ڈونلڈ لو والا واقعہ ہوگا جس نے بالکل ہی ایک جو سفارتکاری پہ اعتماد ہوتا ہے وہ ختم کر دیا. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کا یہ بہت ہی اہم دورہ ہے ٹو سیمنٹ بیک دی ریلیشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اس میں بڑا ڈیرنگ ہے کہ سول سوسائٹی سے تو بات کر لی، لیکن جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، خاص طور پر وہی پاکستانی وہاں کانگریس مینوں سے خطوط بھی لکھوا رہے ہیں، وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا کر وہاں ٹاؤن ہال میں شکایات کرتے ہیں پاکستان کی. تو انہی کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی. لیکن دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہوئی، وہاں پر بلنکن کے ساتھ ملاقات ہوئی.
साथ साथ लॉयड ऑस्टिन जो सेक्रेटरी डिफेंस डिफेंस हैं है। उनसे पेंटागन में सिटिंग्स हुई। यूएस जो सेंट्रल think कमांड tank- के चीफ से बात हुई। जी जो थिंक टैंक हैं उनके साथ, तो एक जो बड़ी अच्छी बात की आर्मी चीफ ने कि अमेरिका के साथ रिलेशन इतना अहम है, हमारी टोटल जो बरामदात हैं 21% हमारा अमेरिका को जाता है। Yes. पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान में फेवर में है, पाक अमेरिका जो ट्रेड है। सही तो कह रहे वो जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है, बट इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत बड़े बड़ी अहम नुकात है। dimension हारून रशीद साहब, ब्रीफली भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कश्मीर के हवाले से 370 की मनसूखी को उन्होंने उसकी तौसीक की है, उस पर आप ब्रीफ कमेंट दीजिए। देखिए उसकी तो हम कंडेम करते हैं, पुरजोर कंडेम करते हैं, इसलिए कि एक मामला जब हम एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि ग्रीवेंस भी हमारा है, एक हमारे इलाके में उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको अगर हम पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद यूनाइटेड नेशन में लेके गए हैं तो हमारा जब एतमाद है, हालांकि यूनाइटेड नेशन भी हाँ। देखा जाए तो उसका किरदार अगर इतना कोई शानदार नहीं कोई है। शानदार नहीं, इसलिए भारत नहीं खुद है। लेके गया था उधर। जी, इंडिया लेकर कमाल है। देखें ना, अगर हम वहाँ पे एक मामला पेंडिंग है, पाकिस्तान ने कभी ये बात नहीं की, उसको डिनाई नहीं किया और पाकिस्तान ने उसकी करारदारों पर अमल दरामद किया, तो इंडिया को क्या तकलीफ पड़ी है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी और इंडियन गवर्नमेंट भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि कश्मीर हमारा ही है। ठीक है, और इसका वो- मतलब है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन से कोई तल्लुक नहीं। और आर्मी चीफ ने ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो मुतनाज़ा नौइयत है उसको बदला नहीं जी जा जी, सकता, तो यकतरफा उसकी किसी नेचर को तो चेंज अदालती किया नहीं जा फैसले से सकता। वक्त मेरा खत्म हो वैसे तो जाता है। ये यूनाइटेड नेशन का काम है कि हमारी 7 पुश्तें गुजर गई हैं, अभी तक वो एक मामला पेंडिंग है और लोग हर साल बहुत अहम शहीद हो रहे हैं कश्मीर वक्त में। मेरा खत्म हुआ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, शौकत पराचा साहब, अंजुम वकील खान साहब, आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक, और शबीला फारूकी साहब आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शंस। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी मुख्तलिफ नुकात पर मबनी। फेसबुक और ट्विटर एक्स पे अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।